السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس میدان تہ میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام روز موعود کے منتظر رہے۔ جب وعدہ آیا، ہارون کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدان سے فلانی جگہ پر۔ پس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے۔ اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی، اس کے کنارے پر ایک تخت پرتکلف دھرا پایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی یہ کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے ملک الموت نے آ کر ان کی جان قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لے لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو تخت سمیت زمین کے نیچے لے لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا، میرے بھائی ہارون انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ مرے نہیں ہیں، شاید تم نے ہی مارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے انہیں نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھا دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری یا نیچے سے زمین کے نکالی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سر تا پاؤں دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی ان کو مرنے پر یقین نہ آیا، اور پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو تم نہیں مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے وفات پا گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وفات پا گئے، اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ اس میدان تہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع جو ان کے بھانجے تھے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم پیر کی راہ سے نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ پس اس کی عزت کی قسم میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا، اس وقت میں جان دینا تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا ہیں تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی کہ خدایا، میں نے اپنی آل اور اپنی امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو، اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو، اور ان کو روزی حلال دیجیے، کیونکہ میری امت ناتوان ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔
عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا، پھر حکم ہوا دریا پر عصا مار، جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا، پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مار، جب عصا مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تو دوستو ترجمہ: اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ پس جنابی باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، کار دریائے تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو صاحب قبر ہیں وہ تمہارے قد کے برابر ہیں، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوتی ہے یا نہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہی ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، انہوں نے اس کو سونگا، فوراً وفات پا گئے، اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا گیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تمانچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھ ان کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی کہ الہی، تجھ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو ایک تمانچہ ایسا مارا کہ آنکھ میری جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر 2 آنکھیں نکال ڈالتے۔ پس ندا آئی، اے اسرائیل، تم جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم اگر مزید حیات دنیا منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھیو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو اور دیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی۔ پس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی، اور بعض روایات میں یوں ہیں کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔